الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين ذلك نتلوه عليك من الآيات، یہ پڑھتے ہیں اس کو آپ پر آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت میں سے، ان مثل عیسی عند اللہ، بے شک مثال عیسی علیہ السلام کی اللہ کے ہاں، کمثل آدم، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ من تراب، پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له، پھر فرمایا ان کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گیا، الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں میں سے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ عمران کا چھٹا رکوع، آیت نمبر 58، 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسی علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے پروان چڑھایا، بے موسم پھل اور رزق کھلائے، اور پھر کس طرح اللہ نے ان کو عیسی علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے بڑے عجیب معجزات عطا فرمائے، اور وہ کس طرح لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے، اور جب لوگ ان کے قتل کے درپے ہوئے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ یہ جتنے واقعات ہیں یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں بعد دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے بھی نہیں گئے کہ کوئی تاریخ کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں اور جس سے پھر یہ واقعات سنائے ہوں، پھر بھی آپ نے یہ سچے اور پکے واقعات سنائے، تو یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یعنی آپ کی امت کے لیے بڑا حکمت بھرا واعظ اور نصیحت ہے، اور یہ اللہ کی سچی آیات ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں اپنی آیات میں سے اور ذکر حکمت والی نصیحتیں، حکمت بھری باتیں اور رب کی آیات، یہ سب اللہ کی سچی آیات ہیں اور اللہ کی طرف سے
حکمت آموز واعظ اور نصیحت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر یقین اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو جواب دیتے ہیں اور ایسی دلیل دیتے ہیں کہ جو بہت ہی کمال درجے کی دلیل ہے۔ تم کہتے ہو نا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو بتاؤ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے۔ اگر اس طرح اللہ کا بیٹا ہونا ہوتا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے تو بڑھ کے آدم علیہ السلام کا حق بنتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا جائے، کیونکہ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں ہے، ان کی ماں بھی کوئی نہیں ہے، ان کا باپ بھی کوئی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور تم بھی نہیں مانتے ہو تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانو نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جیسا کہ مثال حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ یہاں پر جواب تو عیسائیوں کو ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں ایسے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ضمناً یہاں پہ جواب ان لوگوں کو بھی ہو گیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اوپر جناب اتنے مراحل ہیں ان سے بندہ گزر ہی نہیں سکتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے گزر گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بھی منکر ہیں، وہ جی انسان اوپر جا ہی نہیں سکتا تو کیسے چلا گیا؟ تو بڑا آسان جواب ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ اوپر سے نیچے لے آئے ہیں ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نیچے سے اوپر لے گئے ہیں۔ تم آنے اور جانے والوں کو نہ دیکھو، تم لانے اور لے کر جانے والے ذات کو دیکھو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مٹی کہاں اور انسان کہاں، مٹی اور انسان کے ساتھ آپ دیکھیں مٹی کی ڈھیلے پڑے ہوئی ہوں اور پھر اپنے وجود کی طرف دیکھیں کہ میں مٹی سے بنا ہوں، تو جناب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، بنایا تو مٹی سے ہے نا۔ دیکھو نطفے سے، نطفہ ایک قطرہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنا دیا، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، اس سے جناب ہاتھ بھی بن گئے ہیں۔ یہ کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی قدرت ہی کی تو کرشمے ہے نا، ورنہ ذاتی طور پر تو مٹی میں بھی کچھ نہیں۔ ذاتی طور پر نطفے کو دیکھے تو اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال عطا فرمایا۔ شیخ عطار نے اسی لیے فرمایا حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، تعریف اس رب کے لیے جس نے مٹی کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان ایک انسان کیا ہے؟ مٹی کی مٹھی ہے نا۔ فرمایا حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، خاک کی مشت کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بارگاہ الہی میں ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال لہ کن فیکون، پھر رب نے کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا اس انسان کو سورہ یاسین میں کہ جو انسان کہتا ہے وہ جی دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب ہم مر جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ کیسے پیدا کرے گا اور بھول گیا کہ تو خود کیسے پیدا ہوا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قال، انسان کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، بتا میرے محبوب زندہ وہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ثم قال له کن فیکون، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، فرمایا انسان تجھے میں نے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔
سبحان اللہ، کھنکھناتی مٹی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر اشرف المخلوقات بنایا، مسجود ملائک بنایا، فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا۔ یہی بات تو ابلیس کو مردود قرار دے گئی نا، اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، بھلا آگ والا مٹی کے سامنے کیوں جھکے؟ اور اس نے یہ نہ دیکھا کہ تھی تو مٹی، لیکن اس مٹی کے اندر جب اللہ نے اپنا امر ڈال دیا، اب یہ مٹی مٹی نہ رہی بلکہ ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بن گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، پھر رب نے کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو گئے۔ اللہ کی قدرتوں پر شک نہ کرو، اللہ کی بے مثال قدرتیں ہیں، اللہ کی تخلیق کی کاریگریاں بے مثال ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ سوال کرتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے انسان جو منی کا قطرہ اور نطفے کے اب قطرہ اور بوند یہ جو تم ٹپکاتے ہو رحم کے اندر، فرمایا وہ قطرہ جب رحم کے اندر جاتا ہے بتاؤ نا اس پانی اور نطفے کے قطرے سے انسان کون بنا دیتا ہے؟ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے نطفہ ایک ایسے محفوظ مقام کے اندر رکھ دیا جو اندھیرے پر اندھیرا تھا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک اندھیرا نہیں 3 اندھیروں کے اندر تیرے رب نے تیری صورت کو بنانا شروع کر دیا۔ تیری ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک بات تو بتا رہا انسان، جب تو نطفے کا قطرہ پڑا ہوا تھا ماں کے رحم کے اندر، اتنی بات تو بتانا کون تھا جو اس وقت مجھ کو مشورے دے رہا تھا، کون تھا جو اس وقت میرا مشیر تھا؟ پھر اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، بلکہ تیرے اللہ کریم نے اپنی مرضی کے ساتھ جیسا چاہا وہاں سے بنانا شروع کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے چاہتا گیا ویسے بناتا چلا گیا۔ اچھا یا اللہ کیسے پھر تو نے بنایا؟ فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر نطفے کا ہم نے لوتھڑا بنا دیا، پھر کیا ہوا؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر لوتھڑے کی ہم نے بوٹی بنا دی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر بوٹی کی ہم نے ہڈی بنا دی، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اپنی قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا، اعضاء ہم نے بنا دیے، ہاتھ بن گئے، پاؤں بن گئے، سارا وجود اس کے نقشے بن گئے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اے انسان جب نطفے سے اتنا خوبصورت انسان اللہ نے بنا دیا، برکت دینے والی ذات اس اللہ کی ہے جس نے نطفے سے کمال درجے کی کاریگری دکھا دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرتوں پہ شک کرنے والوں، حیران ہونے والوں، مریم کے بطن سے عیسیٰ بغیر نکاح کے کیسے پیدا ہو گیا؟ دیکھتے نہیں ہو ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، آدم کیسے پیدا ہو گیا؟ جی فلاں جناب بکری فلاں کی بیٹی ہے، فلاں فلاں کی بیٹی ہے، یہ تو سوچو نا پہلی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ فلاں گائے فلاں کی نسل سے چل رہی ہے، پہلی کو کس نے پیدا کیا؟ ہر چیز کی نسل تمہیں نظر آتی ہے،
پہلی گائے کس نے بنائی، پہلی بکری کس نے بنائی، پہلا جانور کس نے بنایا، ہر چیز کو دیکھو، اوپر جا کر دیکھو تو تمہیں ایک اللہ کی قدرت ہی دکھائی دے گی، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پہلی بنیاد تمہیں قدرت نظر آئے گی تو کس کی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو کائنات والو، الحق من ربک، جب رب کی قدرتوں کو بیان کیا جا رہا ہو تو وہ حق سمجھ کے تسلیم کر لیا کرو۔ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، کہو بے شک، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ شک، اللہ کی قدرت میں کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ضابطوں کا پابند نہیں، ضابطے سب اس کی قدرت کے آگے بے بس نظر آتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اور شک جو ہے یہ گمراہی کا پہلا درجہ ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے اللہ نے شروع میں شک کی نفی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے بچائے اور کامل یقین نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ پر آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے، ان مثل عیسی عند اللہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں، کمثل آدم، جیسا کہ مثال آدم علیہ السلام کی ہے، خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو اللہ نے مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ان کے لیے ہو جا، پس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔